حسن اور حسین کو فرزند رسول نہ کہا جائے. بھرپور کیمپین ہوئی اس پر کہ بھائی وہ بیٹی کے بیٹے ہیں, بیٹے کے بیٹے تھوڑی ہیں. بیٹے سے نسل آگے بڑھتی ہے تو بیٹے کا بیٹا اپنا بیٹا یا اپنی نسل میں کہلاتا ہے, بیٹی کا جو بیٹا ہے وہ تو نواسا ہے. اور کتنے مناظرے ہوئے درباروں میں. حجاج ابن یوسف کے دربار میں مناظرہ ہوا جب یحییٰ ابن یامر سے یہ پوچھا گیا. یحییٰ ابن یامر ایک بزرگ عالم تھے, ان کے قتل کا فتویٰ دے دیا تھا حجاج ابن یوسف نے. تو حجاج ابن یوسف نے جب ان کے قتل کا فتویٰ دے دیا تھا تو اس وقت کیا کہنا, ایک اور وہاں پر شعبی نام کے ایک شخصیت تھے, انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ اس سے کوئی کوشچن پوچھ لو تم, یہ عالم ہے, اگر اس کا جواب آ جائے تو اس جواب کے احترام میں اس کو چھوڑ دو, اس کو قتل نہ کرو. تو وہ چاہتے تھے کہ اس کی جان بچ جائے. تو حجاج ابن یوسف نے پوچھا تھا کہ تم اہل بیت کو ماننے والے شیعہ حضرات یہ کہتے ہو کہ حسن اور حسین فرزند رسول ہیں, تو حسن حسین فرزند رسول ہیں, تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ قرآن کی کوئی آیت ہے کیا؟ اب آیت تو آپ کو سب کو پتہ چل گئی نا. اب اگر میں بھی یہیں تک بتاؤں گا تو پھر فائدہ کیا, مجھے تو تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے نا اس سے. تو حجاج ابن یوسف نے جیسے ہی کہا نا کہ کوئی آیت سناؤ, تو یہ سنانے لگے بھی آئے مباہلہ. حجاج نے کہا خبردار, آئے مباہلہ سنانے کی اجازت نہیں ہے. موضوع ہے حسن اور حسین, حسن اور حسین علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فرزند رسول ہیں. موضوع ہے کہ حسین قرآن میں, تو یہ خود بخود موضوع جاری ہے اس وقت. کہ آئے مباہلہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اجازت نہیں ہے. تو اب علی والا ہی کیا جو کہیں خاموش ہو جائے. مولا علی مدد فرماتے ہیں. بھائی مولا علی علیہ السلام سے جب بھی حوالہ یاد نہیں ہے, کتاب سوچنے دو, کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو, کہ علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. تو مولا علی علیہ السلام ہی اپنے محبین کی مدد فرماتے ہیں. تو اس وقت یحییٰ ابن یامر نے کہا کہ حسن اور حسین فرزند رسول ہیں, آئے مباہلہ سے تو ہے ثابت, لیکن تیرا کیا خیال ہے؟ میں آئے مباہلہ تو میں پڑھ ہی نہیں رہا تھا. جو مجھے کہا کہ آئے مباہلہ نہ پڑھو, تو میں تو آئے مباہلہ نہیں پڑھا, میں تو کوئی اور آیت پڑھ رہا تھا. تو کہا کوئی اور آیت کہاں ہے کہ جس میں ثابت ہے کہ حسن اور حسین فرزند رسول ہیں؟ تو انہوں نے سورہ انعام کی آیت پڑھی تھی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون کذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین. بہت غور کیجئے گا. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان, ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون, یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے. حضرت ایوب, حضرت یوسف, حضرت ایوب, حضرت موسیٰ, ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم احسان کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس, حضرت زکریا, حضرت یحییٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت الیاس علی نبینا وعلی افضل الصلاۃ والسلام, یہ سب ابراہیم کی نسل سے بنص قرآنی, جنریشن وہی ہے. تو یحییٰ ابن یامر نے پوچھا حجاج ابن یوسف سے کہ یہ بتلاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے ابراہیم کی نسل سے؟ بات نہ ضائع کیجیے گا. بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیٹے کے بیٹے کی بات ہے, تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے ابراہیم کی نسل سے؟ عیسیٰ کے تو باپ ہی نہیں تھے کوئی. کہ وہ مریم سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے فرزند ابراہیم ہے. تو یحییٰ نے کہا کہ جب مریم کے ذریعے سے عیسیٰ فرزند ابراہیم ہو سکتے ہیں, تو فاطمہ زہرا کے ذریعے سے حسین فرزند رسول کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو یہ قرآن میں ہے ذکر امام حسین علیہ السلام. اچھا, اس میں ایک تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کے سفر کریں, تھوڑا سا اور گہرائی میں قرآن پہ ذرا غور کریں. ایک تفسیر تو اس کی یہی ہے کہ چونکہ لفظ میں اللہ نے پوٹینشیل رکھا کہ اوپن رکھا لفظ, نفس میں جو قابل ہے وہ آ جائے, اپنا آنا میں جو قابل ہے وہ آ جائے. اب جو پریکٹیکل مصداق تھا وہ اپنا آنا میں دو ہی تھے, حسن اور حسین. انفسنا میں سے مولا علی تھے. نفس رسول ہونا, کاش گنجائش ہوتی ہے میں بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا. نفس رسول کا مطلب کیا ہے؟ نفس یعنی ہم کہتے ہیں میں بنفس نفیس, مائی سیلف. نفس یعنی خود جو رسول جیسا ہو. اس پر امام فخر الدین رازی نے وہ حدیث لکھی ہے, نفس رسول علی ابن ابی طالب, لہٰذا جو کچھ رسول اللہ کو فضائل میں حاصل ہے وہ مولا علی کو حاصل ہے, بنفس حدیث قرآنی, بنفس لفظ قرآنی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جیسے رسول اللہ تمام انبیاء سے افضل ہیں, اس خاطر ہے کہ رسول اللہ نے مولا علی کے لیے بھی کہا تھا کہ من اراد ان ينظر آدم فی علمہ وإلی نوح فی عزمہ وإلی ابراہیم فی خلتہ وإلی موسیٰ فی ہیبتہ وإلی عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب. جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے, نوح کو ان کے عزم میں دیکھنا چاہے, ابراہیم کو ان کی خلت میں, موسیٰ کو ان کی ہیبت میں, عیسیٰ کو ان کے زہد میں, سب ایک ساتھ جو دیکھنا چاہے فلینظر الی علی ابن ابی طالب, اسے چاہیے کہ علی کو دیکھ لے. نفس رسول ہے. چاہ رہا ہوں کہ کافی دیر سے ایک مرحلہ اور طے ہو جائے اس آیت میں, وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در حقیقت لفظوں میں جو رعایت تھی اس کو بھی پورا کیا. یعنی ایک حوالے سے رسول دو بیٹوں کو نہیں, تین بیٹوں کو لے گئے, جو کہ ہیں پرولل, اب نانا یعنی تین بیٹے. انفسنا میں بھی اس عدد کو پورا کیا رسول اللہ نے, اور نساءنا میں بھی پورا کیا.
مولانا یہ کیسے برا کیا؟ اپنا نام امام حسن امام حسین علیہ السلام ہے. امام رضا علیہ السلام ہی سے کسی نے پوچھا تھا یہ بتلائیے گا کہ آپ کے جد رسول اللہ کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ ہم جب خطبہ پڑھتے ہیں سارے خطبہ تو جب درود پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ابو القاسم حضور کی کنیت ہے نا, تو کیوں کہتے ہیں حضور کو ابو القاسم؟ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا, کتاب معانی الاخبار میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے. تو امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ ان کے ایک فرزند تھے رسول اللہ کے جن کا نام تھا قاسم, تو رسول اللہ کو ابو القاسم کہتے ہیں. تو اس نے سوال کیا کہ حل ترانی اہلا للزیادہ, اے امام رضا علیہ السلام کیا آپ مجھے اس سے زیادہ کا اہل سمجھتے ہیں؟ یعنی کسی بھی چیز کو جو آپ سمپل سامنے نظر آ رہی ہے اس کو خالی سمپل نہ لیں, اس کے پیچھے پھر ایک اور ڈیپتھ ہے کہ آپ مجھے اس سے زیادہ کا اہل سمجھتے ہیں کہ مجھے اور بھی کچھ سکھلائیں. ائمہ علیہ السلام کے جب در پر جائیں نا تو کم پہ قانے نہ ہو, اور جب بھی اہل بیت کی بارگاہ میں جائیں تو جو وہاں سے مل جائے اس پر اس کو کبھی کم نہ سمجھیں.